یہ حدیث کی بات ہے. حدیث تو وہ بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، لیکن جب خانقاہ سے تربیت پا کر کے کوئی بندہ حدیث پڑھتا ہے تو سننے والے جو حدیث سننے والا بندہ ہے اس کے سامنے صرف مدینے کا جلوہ نظر آتا ہے. اچھا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور نے خطبہ دیا. حضرت امیر حمزہ ہیں کون؟ سید الشہداء. بات سب جانتے ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امیر حمزہ شہید نہ ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے بھی بڑا مقام پاتے. یعنی مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے امیر حمزہ. صحابہ بدر کا وقار ہے امیر حمزہ. مصطفیٰ کا قرار ہے امیر حمزہ. اپنے چچا کی مزار پہ آقا نامدار تشریف لے جا چکے ہیں، گئے ہیں. چشمے فلک یہ منظر دیکھ رہا ہے، پون دیکھ رہے ہیں، گگن دیکھ رہے ہیں، دھرتی دیکھ رہی ہے، آکاش دیکھ رہا ہے، وایو منڈل دیکھ رہا ہے، پرتھوی دیکھ رہی ہے، ساری کائنات اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ امیر حمزہ شاہکار ہے مصطفیٰ کے، مگر آقا موجود ہیں. آقا آئے ہیں غلام کی مزار پہ. ارے جام نگر والوں، مصطفیٰ جان رحمت کا اقتدار ہے امیر حمزہ مگر نبی کے غلام ہیں. نبی کا وقار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. مصطفیٰ کا قرار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. مصطفیٰ کی ذوالفقار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. اہل سنت کی للکار ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. اسلام کی پہچان ہے امیر حمزہ مگر غلام ہے. سر سے لے کر پیر تک مکمل ایمان ہے امیر حمزہ مگر میرے نبی کے غلام. اب دیکھو غلام کے مزار پہ توجہ چاہوں گا، پھسلنے نہ پائے جملہ. غلام کے مزار پہ امام الانبیاء آیا ہے، عرس کرنے آیا ہے، جشن منانے آیا ہے. ارے یہ بڑے بڑے مرکز میں بیٹھے گھٹیا مولویوں سے کہہ دینا کہ جب امام ہو کر، نبی امام ہو کر اپنے غلام کا جشن منا سکتا ہے تو ہم غلام ہو کر اگر غوث اعظم کا منائیں تو کیا برا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکبیر غوث الورا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. نبی نے خطبہ دیا. اور اس میں یہ ایک پارٹ ہوتا ہے نا، ایک دن سنبل ہوتا ہے، ایک دن گاگر ہوتا ہے. ابھی ہندوستان کا انوائرمنٹ، کیونکہ بھارت کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سنگیت اور پریت اور میت کا دیش ہے. یہاں پریم اور شردھا ہی کڑ کڑ میں براجمان ہے. غریب نواز آئے تو بھارت میں ایسا ان کا دل لگ گیا کہ پھر کہیں جانے تو دل ہی نہیں کہا. تمام ہندوستانیوں نے غریب نواز کے دل کو جیتا، غریب نواز نے سارے مانوتا کے دل کو جیت لیا. سبحان اللہ. جیسی جہاں کی ریت ویسی وہیں سنگیت، ویسے ہی وہاں کا میت، ویسے ہی وہاں کا پریت اور ویسے ہی وہاں کی ریت. اب مکے میں گاگر نہیں ہوتا تو کیا مطلب یہاں بھی گاگر نہ ہو؟ یہاں آم پیدا ہوتا ہے تو کیا مطلب آم کھانا بدعت ہے؟ مکے میں نہیں ہوتا. وہاں کھجور پیدا ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی تو مطلب کھجور ہندوستان میں رہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں کھجور نہیں ہوتی. تمہیں اپنی بکواس بند کرو ورنہ تم مرسیڈیز کار میں نہیں بیٹھ پاؤ گے، کیونکہ نبی تو گدھے پہ بیٹھ کے چلتے تھے. میں صرف اکیڈمک باتیں کرنے بیٹھا ہوں، ادھر ادھر کی الٹی سیدھی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اس دیش کا واسی ہوں جہاں پریم ہی جڑوں میں گھسی ہوئی ہے، اور خواجہ نے یہی سندیش دیا ہے کہ دیش پریم اور حب الوطنی ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. بس اسی کے حوالے سے اس حدیث کی ترجمانی سنتے چلیں. نبی نے خطبہ دیا. پھر علماء کی توجہ چاہوں گا. منبر پہ کھڑے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت گویا ہیں، اپنے رب کی حمد بیان کی. محبوب ہیں، ہم تو سن کے رب کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے تو دیکھا ہے، نور بن کر دیکھا. اور جب تک رب نے چاہا نور بن کر نبی دیکھتے رہے تو وہ تو دیکھ کے تعریف کر رہے. ایک شخص یہاں کسی سے سن کے کسی کی تعریف کرے تو اس کی پرشنسا اور ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو کسی کو دیکھ کے تعریف کرے تو اس کی پرشنسا اور ہے. دیکھنے والا بڑا نرالا. نبی نے دیکھا، جیسا حق ادا کرنا تھا تعریف کا حق ادا کیا، اس کے بعد اپنے ذاتی فضائل بیان کیے.
بیان کرتے کرتے اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے علماء اکثر اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، آج میں اپنی خاکساری بیان نہیں کروں گا، توجہ چاہوں گا. آج مجھے اپنی تواضع انکساری بیان نہیں کرنا ہے. آج میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے نہیں، آج میں خار پہ چل کے نہیں، آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. آج میں یہ نہیں کہوں گا انا بشر مثلکم، I'm just like you. نہیں بولوں گا یا معاشر الصحابہ اسمعوا لی، اے میرے جانثاروں، میرے عقیدت مندوں، اے وفاداروں، سنو سنو، اوتیت مفاتیح خزائن الارض. توجہ چاہوں گا. نبی فرماتے ہیں رب کے کرم نے مجھے تمام دھرتی کی تمام زمینوں کے تمام خزانے کی تمام کنجیاں دے دی. تمام زمین کی تمام خزانوں کی تمام کنجیاں دے دی. علماء جانتے ہیں کہ تمام کا ترجمہ اس وقت کیا جاتا ہے جب جمع کی طرف مضاف ہو، اور یہاں تو جمع منتہل جموع ہے. خزائن خزینہ کی جمع، مفاتیح مفتاح کی جمع کی طرف مضاف، تو کوئی چیز بچنے کو تیار نہیں. گلاس سے ہم نے تمام پانی نکال لیا، مطلب یہ ہے کہ اب اس میں ایک بوند پانی نہیں. کسی نے کہا میں نے گلاب کی ساری خوشبو کھینچ لی، مطلب یہ ہے کہ اب وہ صرف پتی ہی بن کے رہ گیا، اس میں کچھ نہیں. پانی پورا نکال لیا، پورا نکالنے کا مطلب ایک بوند نہیں، تو یہ پورا لفظ تمام لفظ مطلب کچھ بچا نہیں. قربان جاؤ اپنے نبی کی شان عبدیت پر، ان کے کمال محبوبیت پر. محبوب خدا فرماتے ہیں اے ابو بکر و عمر، اے عثمان و حیدر، اے طلحہ سعید سعد زبیر، اے مقداد بلال یاسر، سنو اوتیت مفاتیح خزائن الارض. تیرے رب نے، میرے رب نے، ہم سب کے رب نے مجھے تمام زمین کی تمام خزانے کی تمام کنجیاں دے دی. اب اے لوگوں ساری کنجیاں میرے پاس ہیں. جو چاہوں گا ساری کنجیاں میرے پاس ہیں. تم کرامت کی بات کرو تو کرامت کی کنجی میرے پاس، امامت کی بات کرو امامت کی کنجی میرے پاس، قیادت کی بات کرو قیادت کی کنجی میرے پاس، ہدایت کی بات کرو ہدایت کی کنجی میرے پاس، شرافت کی بات کرو شرافت کی کنجی میرے پاس، علم کی بات کرو علم کی کنجی میرے پاس. ارے تم دولت کی بات کرو تو دولتوں کی کنجی میرے پاس، جنت کی بات کرو تو جنت کی کنجی میرے پاس، حشر کی بات کرو حشر کی کنجی میرے پاس، قبر کی بات کرو قبر کی کنجیاں میرے پاس، زمین کی کنجی میرے پاس، زما کی کنجی میرے پاس، مکی کی کنجی میرے پاس، مکہ کی کنجی میرے پاس. ارے یہاں کی کنجی میرے پاس، وہاں کی کنجی میرے پاس. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم شہزادہ حضور غازی ملت. سبحان اللہ. گویا رب کا کرم. توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی بات باریک ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے دماغ میں اتار دوں. گویا رب کا کرم. برملا یہ اعلان کر رہا ہے حبیب جب تک، توجہ چاہوں گا، جب تک تیرا نور تھا، مانو روپی نہ ہوا تھا، مانو روپی جب تک تیرا نور نہ ہوا تھا، جب تک تیرا نور مکے کی دھرتی پر لباس بشری کو نہ پہنا تھا، تب تک میں تیرے نور سے عالم کو چمکاتا رہا. تیرے نور سے، توجہ چاہوں گا، آپ کے نور سے عالم کو چمکاتا رہا. یہ وہی نور مصطفیٰ ہے جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملی، چاند کو چاندنی ملی، پہاڑوں کو بلندی ملی، آسمان کو بلندی ملی، زمین کو فرش ملا، آسمان کو عرش ملا، جنت کو رونق ملی. رب اپنے محبوب کی محبوبیت کے صدقے میں اس کے نور سے سب کو سوار رہا ہے، نبیوں کو سوار رہا ہے، کرامتیوں کو سوار رہا ہے. آدم آئے نور کے صدقے میں صفوت دے دی، نوح آئے نور کے صدقے میں رضا دے دیا، حضرت شیس آئے شکر دے دیا، جناب ابراہیم کو خلت دے دیا، اسماعیل کو ذبح و ایثار دے دیا، داؤد کو قوت دے دیا، سلیمان کو بادشاہت دے دیا، زکریا کو بشارت دے دیا، یحییٰ کو عزم و استقلال دے دیا، ایوب کو صبر دے دیا، یوسف کو اسی نور کے صدقے میں حسن و جمال دے دیا. ارے موسیٰ کو، توجہ، موسیٰ کو اسی نور مصطفیٰ کے صدقے میں تکلم مل گیا، عیسیٰ کو مسیحائی ہوئی. مگر جب 12 ربیع الاول کو یہی نور پوری توانائی کے ساتھ چمکتے دمکتے آمنہ کے گھر میں مانو روپی ڈھنگ سے طلوع ہوا،
زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں. پھر پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ, اسی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں صرف حدیث پہ گفتگو کروں گا. دیکھیں کسے یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. ہمیں خدا کی قسم اگر یہ حدیث سمجھ گئے تو پورا مدینہ سینے میں اتر جائے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ابھی بات اسی احد کی حدیث کی توجہ چاہوں گا. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے رب کے کرم نے تمام چابیاں دے دے. اب 12 ربیع الاول کو یہ نور طلوع ہو چکا ہے. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کر دی. اپنی نبوت کا مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرمایا. نگاہ مصطفیٰ ابو بکر پر پڑی تو ابو بکر کو صداقت کی کنجی دے دی. عمر پر پڑی تو عدالت کی کنجی دے دی. عثمان پر پڑی تو سخاوت کی کنجی دے دی. علی پر پڑی تو ولایت کی کنجی دے دی. حسن پر پڑی تو خلافت کی کنجی دے دی. حسین پر پڑی تو شہادت کی کنجی دے دی. اور جب اپنے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے اپنے نور نظر لخت جگر پر بغداد والے خواجہ اور بغداد والے غوث, بغداد والے مرشد کامل, مرشد برحق جب بغداد کے رنگ میں ڈوب کر مصطفیٰ کا کرم عراق کی دھرتی پر جگمگایا تو مصطفیٰ نے اپنے کرم کے انوار کو سمیٹتے ہوئے عبد القادر کے حوالے کر دیا تو غوثیت مل گئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ غوث کو دیکھو تو نبی یاد آئے. سبحان اللہ. حضور غازی اللہ تشریف لائے. نعرہ تکبیر. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من